منی بجٹ حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے. یہ آر یا پار کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اگر حکومت یہ منی بجٹ نہ پاس کروا سکی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی وزیر اعظم عمران خان میجورٹی کھو چکے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا یعنی اعتماد ختم ہو گیا ہے ایوان کا اس حکومت سے. اتحادی ناراض ہیں, اتحادی نہیں مان رہے. صورتحال یہ ہے کہ اسمبلی سے منی بجٹ کا پاس ہونا تو دور کی بات ہے, یہ تو کابینہ سے ہی پاس نہیں ہو پا رہا اور معاملہ آگے سے آگے جاتا چلا جا رہا ہے. آئی وی ایف سے نکل چلے جائیں الگ, وہ تو پاسبلٹی شاید ابھی ہمارے سوچ سے باہر ہے, اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, مگر ہمیں ابھی اس کے رہتے ہوئے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. پاکستان اس وقت بہت سنجیدہ معاشی مسائل کا شکار ہے. حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ رہے گی بھی یا نہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. منی بجٹ حکومت کے لیے درد سر بن گیا ہے. یہ آر یا پار کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. اگر حکومت یہ منی بجٹ نہ پاس کروا سکی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی وزیر اعظم عمران خان میجورٹی کھو چکے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا یعنی اعتماد ختم ہو گیا ہے ایوان کا اس حکومت سے. اتحادی ناراض ہیں, اتحادی نہیں مان رہے. صورتحال یہ ہے کہ اسمبلی سے منی بجٹ کا پاس ہونا تو دور کی بات ہے, یہ تو کابینہ سے ہی پاس نہیں ہو پا رہا اور معاملہ آگے سے آگے جاتا چلا جا رہا ہے. دو بڑی اہم جماعتیں ہیں جن کے تحفظات سامنے آئے ہیں, مسلم لیگ اور ایم کیو ایم, اور یہ واضح طور پر اظہار کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھے گی منی بجٹ سے. حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے, مشیر خزانہ کی طرف سے بلکہ وزیر خزانہ بن چکے ہیں, ان کی طرف سے بھی یقین دلایا جا رہا ہے کہ جناب کوئی مہنگائی نہیں اس طرح سے ہوگی کہ عام آدمی پر مشکلات آئیں. لگژری آئٹمز پر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں, ٹیکس ہم نے زیادہ جمع کرنا ہے, کم از کم 350 ارب روپیہ, اور یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. آئی ایم ایف کی اگر شرط نہ مانی گئی تو پھر آئی ایم ایف سے مزید قرض نہیں ملے گا, اس کا پروگرام بھی رک جائے گا. اور پاکستان کے لیے معیشت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کی مہر لگی ہو پاکستان کے معاشی پروگرام پر, ورنہ جتنے بھی قرض مل رہے ہیں, جتنے بھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کے پروگرامز چل رہے ہیں, ان سب کو دھچکا لگے گا اور ایسا معاشی دھچکا لگ سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا. جس طرح سے جب حکومت آئی تھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دیوالیاں ہونے کا خطرہ تھا, تو خدا نخواستہ ویسی صورتحال ہو سکتی ہے. یہ اگر منی بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آئی ایم ایف کے پروگرام سے ایک طرح سے پاکستان نکل رہا ہوگا, آئی ایم ایف مزید قرض نہیں دے گا, تو پھر کتنی صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے ایسی صورت میں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی پاسبلٹی بہت کم ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہم نکلیں گے. یہ جو 300 ملین یا 350 ملین کا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایگزیمشن کو وڈرا کریں, میرا نہیں خیال کہ یہ بریک کرے گا ہماری پروویژن کو, اور ہم اس پہ شاید گورنمنٹ اس کو بنوا لے. جو بنیادی اعتراض آیا ہے وہ شاید جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے آیا ہے اور جے ڈی اے کی طرف سے آیا ہے. اس میں ایک آئی ٹی کا ایگزیمشن ہے اور دوسرا وہ شاید دواؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ ہے. مگر یہ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے نکلنا اس ٹائم پہ شاید پاکستان کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوگا, اور یہ ہمارے لیے پاسبلٹی ٹیکنیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے, مگر جو اگر آپ شاید میری باتوں کو پچھلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے فالو کر رہے ہوں, میرا یہ ویو ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بہت ہی سنجیدگی سے دیکھنے والے ہیں. اور اگر کوئی بندہ, کوئی آدمی یا کوئی ادارہ یا کوئی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم معاشی پریشانیوں سے نکل آئے ہیں یا پاکستان کسی اسٹیبلٹی کی, فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف چلا گیا ہے, تو وہ شاید پاکستان کے زمینی حقائق سے باخبر نہیں ہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ وہ جو آپ اگلا آپشن دے رہے ہیں کہ ہم آئی وی ایف سے نکل چلے جائیں الگ, وہ تو پاسبلٹی شاید ابھی ہمارے سوچ سے باہر ہے, اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, مگر ہمیں ابھی اس کے رہتے ہوئے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. پاکستان اس وقت بہت سنجیدہ معاشی مسائل کا شکار ہے, اور شاید لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو میسج نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں دیا گیا ہے کہ اکنامک سیکورٹی اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ بن گئی ہے. کو نہیں لگتا کہ اس منی بجٹ سے مہنگائی آئے گی؟ یہ تحفظات آپ کا خیال ہے غلط ہیں قاف لیگ کے, ایم کیو ایم کے؟ دیکھیے, اس میں نے شاید آپ نے پتہ نہیں میرے پروگرام کو پہلے دیکھا ہو, اس میں 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اور ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے. ایک چیز ہے دواؤں کے بارے میں.
کہ دواؤں کا جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر یہ سیل ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. اب اگر اس سے دواؤں کی قیمت بڑھتی ہے تو سیاسی پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا ہے کتابیں اور پبلشنگ, اور تیسرا ہے آئی ٹی. اگر یہ تینوں چیزوں کے بارے میں ایک واضح سیٹل گورنمنٹ سامنے لائے تو ایم کیو ایم کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے, وہ بات نہیں ہے. کیونکہ مگر یہ تینوں چیزیں اگر آتی ہیں تو آج کی جو فریجائل گورنمنٹ ہے, جو آج کی پوزیشن ہے, اس میں وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو عوام کے پاس جانے میں بڑی پریشانی ہوگی کہ آپ ان حالات میں جو آج پاکستان میں چل رہے ہیں, اگر آپ دواؤں کی قیمت بڑھاتے ہیں تو وہ شاید ایک اچھا اومین نہیں ہو. مگر جو اس وقت سیمینٹکس بن گئی ہے یا پرسیپشن بن گیا ہے, وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے گورنمنٹ کے لیے. بات اماؤنٹ کی نہیں ہے, بات ہے پرسیپشن کی, اور بات ہے گورنمنٹ کی شکل کی. جو بات میں عمران خان صاحب کو بڑے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گورنمنٹ کو, کہ آپ یہ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات اچھے ہیں, معاشی حالات اچھے ہیں, یہ آپ نہیں کہیں. آپ کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, معاشی حالات اچھے نہیں ہیں, ان کو آپ کوئی غلط ہے اس کو ایکسپٹ تو کریں. تو ایکسپٹ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی, یعنی وزیر خزانہ ہے سر, اتنا ان کا تجربہ ہے, وہ پہلے جو بجٹ بنایا وہ غلط بنایا. آج منی بجٹ کی صورتحال ہی نہ ہوتی, تبھی آپ کہہ دیتے, اس وقت کڑوا گھونٹ اسی وقت رکھ لیتے. پہلے کہا جی ٹیکس فری بجٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس وقت بھی اتحادیوں کو منانا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا, کیا بنے گا, اسی وقت یہ سب کچھ نکال دیتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ حکومت کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ رہے گی بھی یا نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اصل میں اس کا الٹا ہے. گورنمنٹ اگر اس وقت نکالتی تو شاید ان کے پاس ریئیکشن بہت زیادہ آتا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھیے 5,829 ارب روپیہ ٹیکس وصول کرنا ہے, اب کہہ رہے ہیں 6,100. اگر اسی وقت کہتے ہیں جی ہمارا ہدف اب 6,100 ارب روپے ہے اور اس طرح سے ہم ٹیکس کریں گے, یہاں سے ہم ایگزمپشن ختم کر رہے ہیں, تو تب تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا. اصل تو مسئلہ تھا کہ اس وقت اتحادیوں کو منانا تھا, اس وقت بھی منا لیا, تو یہ 350 ارب روپیہ زیادہ ہی ہونا تھا اس وقت. اسی طرح جو بھی نیگوشیشنز ہوئی یا جس طرح بھی جو بھی اندر کھاتے بات ہوئی, اتحادیوں کو منانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں. کوئی وزارت دے دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, کوئی تحفظات دور ہو گئے, ایم کیو ایم مثال کے طور پہ ان کو کنسنسس پہ منوا لیا کہ جی اب ایک دفعہ پھر یعنی مردم شماری جو ہے دوبارہ ہو جائے گی, جو بھی تھا, تو ایک دفعہ لین دین کر لیتے اس وقت. دیکھیے آپ میری بات نہیں سمجھے, اس وقت تو انہوں نے انٹینشنلی اس کو شاید ڈیفر کیا ہو کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دواؤں وغیرہ کو نہیں چھیڑیں, تو انہوں نے کہا تھا, ان کا خیال ہوگا کہ شاید وہ آگے جا کے کر لیں گے. دیکھیے میری بات سمجھے, میں پاکستان کی سیاست ڈائنامکس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. ایم کیو ایم کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ جا کر لانگ ٹرم میں ان کے ساتھ پوزیشن لے, تو یہ صرف ایک شاید تھوڑا سا فیس سیٹ ہے, وہ ایگری کریں گے انشاءاللہ تعالی. مگر شبر صاحب, عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں, ان کی جو کیبنٹ ہے, جو میری اطلاعات ہے, جب بھی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے یا جب بھی ان سے وہ مشاورت کرتے ہیں تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی سب چیزیں اچھی چل رہی ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے, ان کو بتایا جاتا ہے جی کھاد بڑی آسانی سے مل رہی ہے, گندم کی فراوانی ہے, اور خان صاحب ان کی باتوں پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. تو وہ اب کون سا ایسا, اب میڈیا کو وہ کہہ میڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اب شبر صاحب کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے کہ پاکستان کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے میری بات سنیں, یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ اچھے حکمران بھی جب ناکام ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ناکام ہوئے ہیں کہ ان کے مشیر اچھے نہیں ہوتے. جب کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں, آپ سے پہلے والے کیوں کامیاب ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ان کا مشیر میں تھا اور تمہارے مشیر میرے مشیر تم ہو. تو وہی والی پوزیشن ہے. عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو صحیح پکچر نہیں دکھا رہے. میں نے ان کو جا کر مارچ 2019 میں ایک صحیح فگر دکھائی تھی جس کے بیس پہ انہوں نے وزیر خزانہ تبدیل کیا تھا, اور میں نے ابھی بھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ان کو ایک تصویر دکھائی ہے جو ان کے وزیر نے آ کے نہایت ایک بدتمیزی کی بات کی ایک چینل پر. مجھے وہ بات پسند نہیں آئی, مگر میں اس حد تک گرنا نہیں چاہتا.